اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ماہ ربیع الاول کی 30 تاریخ ہے۔ بندہ ناچیز مقصود علی خان آج آپ کے سامنے 29 ربیع الاول 50 ہجری میں ام المومنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تھا۔ بی بی کی سیرت بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ آپ قبیلے بنو مستق کے سردار حارث کی بیٹی ہیں۔ والدین نے آپ کا نام برا رکھا تھا۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے وقت نام کو بدل دیا اور جویریہ رکھا۔ تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ قریش کے اشارے پر بنو مستق کے افراد نے سردار حارث کی قیادت میں مدینے پر حملے کا منصوبہ بنایا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنے مقام سے روانہ ہوئے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے لشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے اپنے مقام سے روانہ ہوئے۔ جب سردار حارث کو اطلاع ملی کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جمعیت کے ساتھ آ رہے ہیں تو بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کے قبیلے کے لوگوں نے مقابلہ کیا۔ اسلامی فوج نے مرد و خواتین کو گرفتار کیا، ان میں حضرت جویریہ بھی تھی۔ اس جنگ کے بعد جب مال غنیمت تقسیم ہوا تو آپ حضرت ثابت بن قیس کے حصے میں آئی۔ آپ قبیلے کے سردار کی بیٹی تھیں، لونڈی بن کر رہنا گوارا نہیں کیا۔ حضرت ثابت سے درخواست کی کہ کچھ روپے لے کر مجھے آزاد کر دو۔ حضرت ثابت نے آزادی کے لیے 19 سقیے کا مطالبہ کیا۔ حضرت جویریہ کے دل میں اسلام جگہ پا چکا تھا، لیکن وہ آزاد ہو کر اسلام کو قبول کرنے کا اعلان کرنا چاہتی تھی۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے آزادی کے لیے مدد کی درخواست کرتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مناسب نہیں کہ رقم میں ادا کروں اور تم سے نکاح کر لوں۔ حضرت جویریہ اس پر راضی ہو جاتی ہیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم رقم ادا کر کے نکاح کرتے ہیں۔ اس موقع پر براہ سے جویریہ نام رکھتے ہیں اور ام المومنین ہونے کا شرف پاتی ہیں۔ صحابہ کا حضور سے جو عشق تھا وہ ملاحظہ فرمائیے۔ جب اطلاع ملتی کہ حضور نے قبیلے بن مستق کے سے رشتہ قائم کر لیا ہے تو صحابہ کے پاس اس قبیلے کی جتنی عورتیں اور مرد تھے ان تمام کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ صحابہ کو عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ کے والد حارث کو جب اطلاع ملتی ہے کہ ان کی دختر گرفتار ہوئی ہے اور لونڈی بنا کر رکھا گیا ہے، بہت سارا مال و زر اور اونٹوں کے ساتھ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے ہیں تاکہ مال دے کر اپنی صاحبزادی کو آزاد کیا جائے۔ اس سفر کے دوران اپنے 2 اونٹ چھپا دیتے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر مال پیش کرتے ہیں اور صاحبزادی کی رہائی کی درخواست کرتے ہیں۔ حضور نے کہا 2 اونٹ جو تم چھپائے ہو وہ کہاں ہیں؟ حارث یہ سن کر حیران ہو جاتے ہیں کہ حضور کو کس طرح علم ہوا، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ میرے سوا کوئی بھی یہ نہیں جانتا تھا۔ فوراً قدموں کو چومتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ سے کہا جاتا ہے کہ صاحبزادی لونڈی نہیں بنائی گئی بلکہ حرم نبوی میں داخل کر دی گئی ہیں۔ یہ سن کر بے حد خوش ہو جاتے ہیں اور تمام مال حضور کو پیش کرتے ہیں۔ اپنے صاحبزادی سے ملاقات کر کے اپنے مقام کو واپس ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں ابن سعد کا بیان ہے کہ حارث نے بیٹی کا زر فدیہ ادا کیا اور جب وہ آزاد ہو گئے تو حضور نے ان سے نکاح کیا۔ حضرت جویریہ کثرت سے عبادت کرتی تھی۔ حضور جب بھی گھر تشریف لاتے تو آپ کو عبادت میں مشغول پاتے۔ ملنساری کا جذبہ تھا، ہر ایک سے فراغ دلی سے ملاقات کرتی تھیں۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ یرموک میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ سے چند احادیث بھی منقول ہیں۔ 29 ربیع الاول 50 ہجری کو اس فانی دنیا سے کوچ فرمائی۔ وفات کے وقت آپ کی عمر 65 سال تھی۔ تدفین جنت البقیع میں ہوئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔